ان اہم باتوں میں سے ایک ایسی اہم بات حضرت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بذات خود بھی بڑی اہم بات ہے اور اس پر عمل کرنا نہایت ہی اہم ہے اور اس کا بڑا ہی فائدہ ہے، بلکہ بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور اس کے اندر یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر آدمی اس کو اپنے عمل میں لے تو اور بھی بہت سارے اعمال کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ عمل حضرت آخر میں ذکر کر رہا ہے کہ یہ عمل جو ہے نا تم ضرور کرو تاکہ اس پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے اور صلہ اور بدلہ ملے، اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے دوسرے نیک اعمال کی بھی توفیق ملے۔ تو عمل ایک فائدے بہت زیادہ، تو ہر عمل میں اگرچہ فائدہ ہے لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے کہ خود اس عمل کا بھی فائدہ ہے اور اس کے ذریعے اور بھی دوسرے بہت سے اعمال کے کرنے کی توفیق ملے گی، وہ الگ فائدہ ہے۔ اور وہ نیک عمل ہے نیک صحبت، کہ اس بات کا اہتمام کریں اور اس بات کا تہیہ کریں کہ بھئی انشاءاللہ تعالی میں نیک صحبت میں رہوں گا اور نیک صحبت اختیار کروں گا۔ اب یہ نیک صحبت ایسا زبردست عمل ہے کہ جو بھی اختیار کرے خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنائے، کیونکہ نیک صحبت میں اللہ پاک نے یہی اثر رکھا ہے، اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے دوسرے نیک اعمال کی اس کی بدولت توفیق ملتی ہے۔ بہت سے ایسے کاموں کی بھی توفیق ملتی ہے کہ وہ پہلے دل و دماغ میں تھے ہی نہیں، کبھی ان کا خیال بھی نہیں آیا، کبھی ان کا دھیان بھی نہیں آیا۔ اب نیک صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ بھی علم میں آ گئے، وہ علم میں آ گئے۔ اچھا، اچھی بات کا علم آ جانا یہ خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ بھی علم حاصل کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ بھائی جاہل آدمی اللہ بچائے وہ تو بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہالت کا عذاب 100 عذابوں سے بڑھ کر ہے۔ جہالت کا عذاب جو ہے یہ 100 عذابوں سے بڑھ کر ہے، یعنی ایک آدمی جاہل ہے، دوسری طرف کسی پر 100 عذاب آئے، ایک ہی عذاب انسان کی تباہی کے لیے بہت ہے، تو 100 عذاب کسے کہتے ہیں؟ ان کی وجہ سے اس کا کیا حشر ہوگا، مگر وہ کم، اور جاہل ہونا اس سے بڑھ کر عذاب ہے۔ یہ نیک صحبت جو ہے نا یہ انسان کی جہالت بھی دور کرتی، تو گویا 100 عذابوں سے بڑھ کر نقصان دور ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا زبردست فائدہ ہے نیک صحبت کا، کہ اگر آدمی نیک صحبت میں رہے تو جہالت کے عذاب سے نجات پائے۔ دیکھو ایک شعر سناتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا، وہ شعر پہلے بھی بہت دفعہ سنا چکا ہوں۔ یہ جو اشعار سنائے جاتے ہیں وہ مزے لینے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بھائی، یا واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں کہ یار آج تو بڑا زبردست شعر سنایا، مزہ آ گیا۔ ارے بھائی مزہ کے لیے تھوڑی ہے بابا، یہاں مزہ کہاں رکھا ہے؟ تو یہ نہ مزہ لینے کے لیے شعر سنائے جاتے ہیں، نہ لطف لینے کے لیے، نہ جوش دلانے کے لیے، ہوش لانے کے لیے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہوش میں ہم آ جائیں۔ اور اس میں جو شاعر نے حکمت کی بات بیان کی ہے وہ حکمت کی بات ہمارے ذہن میں اتر جائے اور دل میں آ جائے، کیونکہ جب وہ دل میں آ جائے گی تو ایک تو بات جلدی سے دین کی سمجھ میں آ جائے گی، بلکہ زیادہ سمجھ میں آئے گی، اور جتنی زیادہ سمجھ میں آئے گی اتنی زیادہ عمل میں آئے گی۔ تو شاعر یہ کہتا ہے سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو، آیا ہے سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو۔ تو ابھی تو ہمیں سینکڑوں غم کی وادی میں گھوم رہے ہیں ہم لوگ، ابھی تو سینکڑوں غموں کی وادی میں گھوم رہے ہیں۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کا جو حقیقی غم ہے جس کا ایک ذرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ وہ ہوا اس لیے لگی کہ نیک صحبت نہیں، یہ تو نیک صحبت میں ہوا لگتی ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دوسرے شعر بھی اسی طرح کا ہے، وہ بھی وہ آزاد فوراً غمیں دو جہاں سے، سبحان اللہ، وہ آزاد فوراً غمیں دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے، آیا ہے وہ آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے۔ یا اللہ اگر آپ کا سچا تعلق مل جائے تو نہ دنیا کا غم، نہ آخرت کا غم، نہ مرنے کا غم، نہ جینے کا غم، بلکہ وہ یوں کہتا ہے یہ کیا جینے میں جینا ہے، یہ کیا جینے میں جینا ہے، زیر آسماں رہنا، بخوف دشمناں رہنا، بیاد دوستاں رہنا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ کیا جینے میں جینا ہے، زیر آسماں رہنا، بخوف دشمنہ رہنا، بیاد دوستاں رہنا، یا دشمنوں سے ڈر کر رہنا یا دوستوں کی محبت میں رہنا، یہ بھی کوئی رہنا ہے؟ اصل جینا تو ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جینا ہو، اصل مرنا تو ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مرنا ہو۔ یہ کیا جینے میں جینا ہے، زیر آسماں رہنا، بخوف دشمنہ رہنا، بیاد دوستاں رہنا، عشق کہیں لے چل۔ دیکھو یہ جن کو اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے، جس کا ظاہری اور عام طور پر من جانب اللہ اس کا جو ذریعہ ہے وہ نیک صحبت ہے، تو جس کو نیک صحبت ملتی ہے اس کو ایسے اشعار بھی اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ اے عشق کہیں لے چل،
یہ دیر و حرم چھوڑیں. اے عشق کہیں لے چلے یہ دیر و حرم چھوڑیں. ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. لو بھائی، اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑیں. ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. یہاں سے چھوڑو بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف چلو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو. بس جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. سبحان اللہ. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. آخر میں اصل بات یہ شاعر کہہ رہا ہے، جو اصل بات ہے جو ہم سب کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں، ایک شاعر نے اس کو بھی اپنے شعر میں کہا ہے. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے. یعنی دنیا کی محبت چھوڑے، غیر اللہ کی محبت اپنے دل سے نکالے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بھر لے اور اللہ تعالیٰ کا سچا اور مخلص عاشق بن جائے. اللہ تعالیٰ کا سچا اور پکا اور مخلص عاشق بن جائے. اور یہ خلاصہ ہے سارے دین و ایمان. www.darsequran.com